بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج جو ہم کورس پڑھ رہے ہیں اسٹڈی آف سیرہ، مطالعہ سیرت کے عنوان کے ساتھ، آج اس میں یہ چوتھی گفتگو ہے، اور آج سے اگلے ایک دو لیکچر جو جس عنوان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو مستشرقین کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کا جائزہ۔ بہت سارے اعتراضات، سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور جن سوالات کو ہم ایڈریس کریں گے ان لیکچرز کے اندر، یہ وہ سوالات اور اعتراضات ہیں جو تقریباً تمام قابل ذکر اورینٹیلسٹ اور مستشرقین کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نہ تو مستشرقین کے نام اور نہ ہی ان کی کتابوں کا اس طرح ذکر کروں گا، صرف سوالات ہم لیں گے اور پھر اس پر بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک بڑا اعتراض جو مسلسل کیا جاتا ہے اور کیا جا رہا ہے، وہ حقوق نسواں کے عنوان کے ساتھ تعدد ازدواج کا جو عنوان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بہت ساری شادیاں کی اور ان شادیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے مستشرقین۔ اگر آپ آگاہ ہوں تو جو سلمان رشدی کا ناول سٹینک ورسز ہے، یہ اس کا پس منظر بھی اصل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہی ہیں، اور اسی طرح یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر، یہ پاکستان کے اندر بھی ابھی اور مارچ ہوا ہے، تو اس میں بھی بعض بدبختوں نے اس طرح کے کتبے لکھے ہوئے تھے کہ یہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی بڑی جسارت محسوس ہوتی ہے کہ میں 9 برس کی تھی اور وہ 50 برس کا تھا۔ معاذ اللہ، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کس طرف ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 9 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لگ بھگ 50 سال تھے۔ تو یہ گویا کہ حقوق نسواں کا نام لے کر، آزادی نسواں کا نام لے کر، اسلام کے پورا ادارہ ازدواج، خاندانی زندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کہ 11 کم و بیش خواتین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 اور 11 ازواج آپ کے نکاح میں رہی ہیں۔ تو اس سوال کو بڑی شد و مد کے ساتھ اس عنوان کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، نجی زندگی، گھریلو زندگی، اس کو ایک جنسی زندگی کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور دوسرا اس عنوان کے ساتھ کہ جو اگر مسلمان دنیا پر غالب آئے اور ان کا فلسفہ غالب آیا تو اس طرح عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ پامال ہوں گے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ گھروں کے اندر ایک ایک مرد کے نکاح میں اس انداز میں عورتیں بھر لی جائیں گی۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر کے لیے 11 اور 9 بیک وقت آپ کے نکاح میں ازواج رہی ہیں، تو مسلمانوں کو بھی تو 4 تک کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس سے عورت کے حقوق کے نام پر ایک اچھی خاصی یعنی بحث اٹھائی جاتی ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ جو مسلسل مغرب کے اندر جس کو اچھالا جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آج تھوڑی سی گفتگو، جو پہلا سوال ہے وہ یہی ہم لے لیں، پھر آگے مزید سوالات بھی انشاءاللہ لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو تو ہمارے اس مختصر سے سیشن کے اندر شاید اس طرح ممکن نہیں ہے، لیکن ایک خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور میں آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس پہلو کو آپ تفصیل سے پڑھیں اور اس کا تجزیہ بھی کریں۔ جس طرح کہ شروع کے لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک آپ واقعات سیرت کا تجزیہ نہیں کریں گے، جائزہ نہیں لیں گے، اور ایک کریٹیکل اپروچ آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی، اس کے نتیجے میں جب آپ چیزوں کو اینالائز کریں گے تو صحیح نتیجے پر پہنچنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ مثلا میں آپ کی رہنمائی کے لیے چند نکات عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اور 9 جو نکاح آپ نے فرمائے بیک وقت آپ کے ازواج میں، آپ کے نکاح میں ازواج رہی ہیں اور 11 تک آپ نے نکاح فرمایا، اگر آپ نے اس پوری سیرت کے اس چیپٹر کو سمجھنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو اچھی طرح جان لیں
کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بالکل ہی جنسی زندگی اور ایک جنس زدہ اور جنسی تشدد پر مبین رویے پر مبنی ایک شخص کا جو رویہ ہوتا ہے، اس انداز میں جو لوگ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بدبختی ہے اور اندھا پن ہے اور کریٹیکل اپروچ کو نظر انداز کرنا ہے، حالانکہ یہ مغرب کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چیزوں کو جس انداز میں ہم لیتے ہیں کوئی دوسرا نہیں لیتا۔ لیکن اگر وہ، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس انداز میں دیکھیے اور بات کیجیے جہاں آپ کو موقع ملے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں چند نکات آپ پہلے سمجھیں، پھر آپ ان تمام ازواج مطہرات کی زندگیوں کا، حالات کا جائزہ لیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ان کا آنا، اس کے جو سماجی، معاشرتی، سیاسی اور دینی اور تشریعی قسم کے جتنے بھی اثرات اور مقاصد ہیں ان پر آپ کی نظر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیپٹر بالکل، یہ سوالات بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک تو شادی نہیں کی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 25 سال کی عمر جو ہے وہ اچھی خاصی میچورٹی کی عمر ہوتی ہے، اور 25 سال تک آپ نے شادی نہیں کی، اور 25 سال کے اس دورانیے میں لوگ ہمیشہ باوجود اس کے آپ بڑے اعلیٰ حسب نسب کے مالک ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن کبھی بھی کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا کہ آپ کے کردار کے حوالے سے کبھی بات کرنے کی، یعنی آپ نے بالکل یہ 25 سال کا عرصہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک تجرد کی زندگی گزاری ہو۔ حالانکہ عرب معاشرہ وہ ہے جس میں شراب نوشی بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ باقاعدہ الگ یہ کوٹھے بنے ہوتے تھے، وہاں لوگ جاتے تھے عیاشی کے لیے، لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی۔ تو کیا یہ بڑی دلیل نہیں ہے آپ کی پاک دامنی کی؟ تو یعنی آپ کتنے جنس کے رسیا تھے، یہ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ 25 سال تک نکاح نہیں کیا اور اس دوران کسی کو کوئی سوال بھی نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے ایک تجرد کی زندگی گزاری ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ کیا ہے کہ جس کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں، اور 40 سال بھی ایسے ہیں کہ اس میں ان کے 2 نکاح ہوئے اور ان کی اولادیں ہوئیں، وہ بیوہ ہوئیں دونوں دفعہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت سے نکاح پر تیار ہیں جو، یعنی ایک جوان آدمی عام طور پر خواہش کرتا ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی اس سے، اس کی ہم عمر یا اس سے کم عمر کی کوئی عورت آئے، نہ کہ ایسی عورت جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہو، جو پہلے ہی اس کی اولادیں موجود ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، اور پھر اس سے اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک آپ کے نکاح میں رہی۔ تو آپ اگر اس انداز میں، جس طرح کے بد نصیبی سے، بدبختی سے میں کہوں گا کہ آپ کے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ایسا کوئی آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا تو جوانی کا تو یہی دور تھا، لیکن اس دور میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نہیں ہو گیا، اس سے پہلے آپ نے کوئی، اور پھر یہ بھی سوچئے کہ ساری آپ کی اولادیں سوائے حضرت ماریہ جو ہیں ان کے بطن سے حضرت ابراہیم ان کی ولادت ہوئی، باقی ساری اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 25 سال سے 50 سال کی عمر تک جو، اور اس سے پہلے کا دور بھی پاک دامنی پر مبنی ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں کسی کو، اور اس دوران جب آپ شادی کرتے ہیں تو 25 سال تک اپنے آپ کو ایک ہی خاتون کے ساتھ آپ وابستہ رہے اور کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب آپ نے دوسرا نکاح فرمایا تو یہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے پھر بھی کسی آپ نے چھوٹی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا، بلکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی اچھی خاصی تھی، تو تاکہ بچوں کو سنبھالا جا سکے، گھر کی جو رکھوالی ہے وہ ممکن ہو، تو ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح جو ہیں ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 55 سال کی عمر سے لے کے 59 سال 59 جب آپ کی ایج ہے تو تقریباً تمام نکاح جو ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی سارے اسی دور کے اندر آپ نے نکاح فرمایا۔ حالانکہ یہ وہ دور ہے جب آپ کی جوانی ڈھل چکی ہے، بڑھاپے کے دور میں ایک لحاظ سے جو عمر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، تو آپ اس دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اگلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہمارے لیے اس موضوع کو سمجھنا آسان کرے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی دوسرا اس پر ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن بحیثیت مسلمان ہم اس چیز پر پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگی سے کئی پہلوؤں سے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا پیغمبر کا جو منصب ہے اس منصب کے اپنے تقاضے ہیں، لہٰذا ان تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ آپ نبی آخر و زمان ہیں، گھریلو زندگی کے حوالے سے تمام تعلیمات کا اور ایسی تعلیمات کا جو تعلیمات خالصتاً خواتین سے متعلق ہے اور خواتین کے لیے ان کی شرم و حیا کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت ازدواج ہے، جو زیادہ نکاح آپ نے فرمایا، تو اس کے پیچھے ہمیں ان مقاصد کو جو نبوی مقاصد ہے، جو آپ کا منصب ہے، اس منصب کی رعایت کرتے ہوئے کہ اب آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے، گھریلو زندگی جو کہ ہماری سماجی معاشرتی اور خاندانی زندگی کی بنیاد ہے، تو اس سے متعلق جتنی تعلیمات ہیں اب وہ کون آگے پہنچائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ عیسائی جو ہیں بڑا کہتے ہیں جی دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اس دور کے لحاظ سے مکمل تھی، لیکن قیامت تک کے لیے وہ سیرت نہ تو مکمل ہے اور نہ ہی اس کی ایسی کوئی ضرورت تھی۔ یہ رول ماڈل ایک خاص دور تک کے لیے تھے، اب قیامت تک انسانوں کے لیے رول ماڈل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی پہلوؤں سے نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کبھی ریاست قائم نہیں کی، ویسے حکمران وہ رول ماڈل نہیں ہے، انہوں نے خاندانی زندگی بسر نہیں کی، وہ سربراہ خاندان کے طور پر اور دیگر کئی پہلوؤں سے وہ اس طرح ان کی سیرت کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے، جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو پھر یہ لازم تھا کہ آپ کی گھریلو زندگی ساری کی ساری ایک ایک چیز لوگوں تک پہنچے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں سیرت کے اس پہلو سے ایسی ایسی معلومات ازواج مطہرات کی وجہ سے ملی ہے کہ جس کا عام کسی گھریلو زندگی کے حوالے سے شاید تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ بالکل نجی نوعیت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ازواج مطہرات کو اجازت دی کہ وہ بیڈ روم کے اندر کی باتیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کے اندر بیان کریں، چنانچہ ہر چیز ازواج مطہرات نے بیان کی۔ میرے لیے تو یہ بھی مشکل ہے کیونکہ آپ کی کلاس جو ہے وہ خواتین و حضرات پر مشتمل ہے، تو میرے لیے کافی مشکل ہوگا کہ میں ان موضوعات کا بھی ذکر کروں جن کا بالکل خواتین کے مسائل اور احکام وہ سارا ان سے تعلق ہے، وہ سارے سوالات آپ دیکھیے، آپ حیران ہوں گے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، اور وہ ایسی حدیثیں ہیں اور وہ ایسے مسائل ہیں کہ اگر آپ ان کو نظر انداز کر دیں تو گویا کہ اسلام کی جو سماجی معاشرتی گھریلو اور خاندانی زندگی ہے اس کے متعلق بہت ساری جو ہدایات ہیں ان سے ہم بالکل ہی محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ کن کی بدولت ممکن ہوا؟ یہ سیدہ عائشہ ہے، حضرت اماں جی حفصہ ہے، حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے اور دیگر ازواج مطہرات، کہ ان سے یہ چیزیں ہمیں بالکل خاندانی زندگی کے حوالے سے جو رہنمائی ملی تو ان کی وساطت سے ملی۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب تھا اس منصب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کے نکاح میں مختلف عمر کی خواتین آئیں اور وہ جو چیزیں گھروں کے اندر دیکھیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جن چیزوں کا مشاہدہ کریں تو وہ ان ساری چیزوں کو لوگوں تک اسی انداز میں ان کے سوالات کے نتیجے میں پہنچائیں، تاکہ جو گھریلو اور خاندانی زندگی ہے
اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل بن جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کا اچھا مطالعہ اور اس کا صحیح تجزیہ نہ کر پائیں۔ مثلا ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح کے مقاصد جو بعد میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئے، تو ان مقاصد کو اور ان اثرات کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں وہ سمجھ آئے گی ان شادیوں کی اور ان نکاحوں کی جو حکمت ہے۔ مثلا اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ تعلیمی مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے، تاکہ یہ ساری باتیں آپ کے نکاح میں ایک کے سوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی ساری جو ازواج ہیں وہ یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیوہ اور مطلقہ جب ایک گھرداری یا گھریلو زندگی کو خاتون اختیار کرتی ہے تو وہ زیادہ میچور ہوتی ہے ایک کنواری اور کم عمر عورت کی نسبت۔ تو ایسی خواتین آپ کے نکاح میں آئی ہیں جنہوں نے زیادہ گہرائی میں جا کے ان مسائل کو، احکام کو سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی اور ان مسائل اور احکام کو لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں ان تک پہنچایا کہ یہ اللہ کے رسول کا عمل تھا۔ تو ایک تو اس کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے ہی علمی اور تعلیمی نوعیت کے ہیں، اور اس میں اگر میں ایک بات یہ بھی شامل کر لوں کہ صرف ایک زوجہ ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عمر کم تھی، 9 سال کی عمر میں ظاہر ہے کہ آپ کی جو رخصتی ہوئی۔ تو یہ ایک عام آدمی جو عورت کے حوالے سے ایک خاص طرح کا تصور رکھتا ہے، وہ خاص طرح کا تصور کیا ہے؟ یہ سوال جو اٹھائے گئے مغرب کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مغرب اور یورپ میں عورت کے حوالے سے تصور کیا ہے؟ تصور یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے بس that's all۔ لیکن جب آپ اتنا گھٹیا مقصد جو ہے وہ طے کریں گے تو جو نتائج آپ نے اخذ کیے ہیں وہی نتائج نکلیں گے، جبکہ اسلام میں یہ عورت کے ساتھ مرد کے تعلق کا یہ صرف محض ایک یہ مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد بھی ہے کہ میاں بیوی کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اور ایک کی دوسرے کے ساتھ تکمیل ہوتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کے بغیر ادھوری ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا جو منصب ہے اس کے تقاضے بالکل عام آدمی اس سے بالکل الگ ہے۔ تو آپ نے جو، اگر تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہی عورت کا مقصد ہے، صرف جو سیکسول ڈیزائر ہے اس کو پورا کرنا، تو پھر تو وہ سارے سوال بنتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصب رسالت تھا اس کے تقاضے اور بھی تھے، تو باقی ازواج جو ہے وہ بیوہ اور مطلقہ ہے، تو لازم تھا کہ کوئی ایسی زوجہ بھی آپ کے نکاح میں آئے جو صحیح معنوں میں باقاعدہ اپنی جو تعلیمی اور علمی زندگی ہے وہ اس کا آغاز ہی حضور کی زیر تربیت کریں، جن کی ذہنی تشکیل میں خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھرپور حصہ ہو، وہ آپ کے ہی زیر تربیت رہ کے ساری چیزوں کو سمجھیں اور اخذ کریں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو عزت اور منصب ہے وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ اور اگر بخاری و مسلم کی ان حدیثوں کو مد نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب کے اندر دکھایا اور آپ کو ان کی طرف متوجہ کیا، گویا کہ ایک طرح سے پیغمبر کو وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا نکاح کریں تاکہ وہ ان کے زیر تربیت آئیں، اس علم کو حاصل کریں جو علم نبوت ہے، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنی فقہی روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں وہ بذات خود ایک اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ جو شخص شادی کا مقصد صرف ایک جنسی تعلقات کو سمجھتا ہے تو وہ تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچے گا جو مستشرقین سوچتے ہیں، لیکن جو
شادی کے مقاصد اس کے علاوہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے خاندانی زندگی کا استحکام مقصود ہے، اس سے اولاد کا حصول مقصود ہے، اس سے میاں بیوی کی تسکین مقصود ہے، اس سے نسل انسانی کا ارتقاء مقصود ہے، وہ جو سارے مقاصد جو ہیں وہ سامنے رکھے گا تو وہ مرد اور عورت کے اس رشتے کو اس تعلق سے کہیں پاکیزہ اور پوتر سمجھے گا جو مغرب کے ہاں مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے، اگر اس کو اس پس منظر میں یعنی تعلیمی اور علمی حوالے سے اس اور منصب رسالت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پھر وہ مستشرقین کے سارے اعتراضات جو ہیں وہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نکاح، اس لیے میں نے کہا نا کہ آپ ذرا خود بھی میں تو صرف اشارتاً بات کروں گا، مثلا سیدہ زینب بنت جہش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہے تو پہلے آپ ان کا نکاح جو ہے وہ آپ نے کیا ہے حضرت زید کے ساتھ، اور پھر اس نکاح کو جب وہ باقی نہیں رہی وہ شادی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خود نکاح کیا۔ اب یہ جو پورا نکاح اور پھر طلاق اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح، یہ سورہ احزاب کی روشنی میں آپ ازواج مطہرات کے حالات کو ذرا دیکھیں، ذمہ داریوں کو دیکھیں، ازواج مطہرات کے منصب کو پہچانیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سورہ احزاب کو کسی بھی مستند تفسیر کی روشنی میں ذرا آپ پڑھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس میں اصل میں اس نکاح کا بڑا ایک تشریعی نوعیت کا مقصد تھا۔ دیکھیں حضور کے بعد اب کسی پیغمبر نے تو آنا نہیں، تو جو خرابیاں سوسائٹی کے اندر تھیں وہ آپ کے ساتھ ہی حل ہونی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسوہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ان خرابیوں میں سے ایک تو یہ خرابی تھی کہ عرب اور عجم، آقا اور غلام اور ذات برادری اور اس طرح کی چیزیں نکاح اور رشتے طے کرتے ہوئے یہ رکاوٹ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ سیدہ زینب بنت جہش جو آپ کی رشتہ دار ہیں، آپ کی عزیزہ ہیں، تو ان کا نکاح جو ہے آپ کے خاندان سے، اتنا اعلیٰ خاندان، اور ان کا نکاح حضور فرما رہے ہیں اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے۔ تو ایک تو اس خرابی کو دور کیا کہ یہ آپ ہی کر سکتے تھے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر جب میاں بیوی کے درمیان وہ نباہ نہیں ہو سکا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود، یہ سیدہ زینب کا اعزاز ہے کہ ان کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ یہ قرآن سورہ احزاب میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سیدہ اس پر ہمیشہ فخر کرتی تھی کہ باقی ازواج کا نکاح جو ہے وہ تو یہاں زمین پر ہوا، اور میرا نکاح جو ہے وہ میرے رب نے آسمانوں پر کیا، اس پر وحی نازل ہوئی۔ تو حضرت زید بن حارثہ جو ان کے پہلے خامد تھے، ان کا اعزاز یہ ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہوا ہے، اور کسی کا نام نہیں آیا۔ اور سیدہ زینب جو ہے، زینب بنت جہش، یہ واحد صحابیاں ام المومنین ہیں کہ جن کا نکاح خود اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض حوالوں سے کہ عرب معاشرے میں چونکہ جو منہ بولا بیٹا تھا وہ متبنہ جس کو کہتے ہیں، تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کا ماحول تھا اس کی وجہ سے تھوڑا آپ دباؤ محسوس کر رہے تھے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے اگر میں نے زینب بنت جہش کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا، تو خود اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح کر دیا تاکہ عربوں کے اندر جو یہ خرابی تھی کہ یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اور احکام اور مسائل وراثت بھی اسی طرح تقسیم، باقی چیزیں بھی اسی طرح، جو حلت اور حرمت جو بھی رشتوں کے اندر مسائل ہیں وہ سارے اسی طرح شمار ہوتے تھے۔ تو اب اس خرابی کو قیامت تک کے لیے ختم کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب کا نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نکاح کی حکمت جو ہے بالکل تشریعی نوعیت کی ہے۔ اسی طرح دیگر نکاح آپ دیکھیں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح کی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضرات شیخین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی، خاوند شہید ہو گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار سپاہی اور ساتھی ہیں۔ تو اب ان کی
کہہ لیجئے کہ ان کی تسلی کے لیے، ان کی دلداری کے لیے اس سے بہتر اور کوئی شکل نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اپنا یہ رشتہ قائم فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے، یعنی اس کی سماجی اہمیت اس رشتے کی یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بھی یہ رشتہ اسی انداز میں قائم فرما رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ آپ یہ دیکھیے کہ شیخین کے آپ داماد ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سسر ہیں، ان کے نکاح میں آپ کی صاحبزادیاں آئی ہیں۔ تو گویا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ سماجی اعتبار سے اپنا رشتہ اس انداز میں جوڑ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اور پھر ایک اور پہلو بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری شادیاں ایسی ہیں عربوں کے اندر، یہ شادی اس کے بہت سارے اس کی حکمتیں اور بہت سارے جو پہلو ہیں وہ ان نکاحوں کے اندر بھی آپ کو پیش نظر رکھنے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا تو اس میں سے بہت سارے نکاح ایسے جن کے بڑے سیاسی مقاصد تھے اور اس کے بڑے فوائد ہوئے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ سیدہ جویریہ جو ہیں ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، سردار کی بیٹی ہیں، اور بنو مستلق کو جب شکست ہوئی، گرفتار ہو کے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ جب یہ حضور کے نکاح میں انہوں نے آنا قبول کر لیا، آپ نے نکاح فرما لیا، تو ان کے والد خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے قبیلے سمیت مسلمان ہو گئے۔ اور اس سے پہلے جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی ہمارے نبی کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو انہوں نے سارے لوگوں کو آزاد کر دیا۔ تو اس سے زیادہ بابرکت اور کون خاتون ہوگی اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے کہ جس کے نکاح کی وجہ سے اس کا پورا قبیلہ آزاد بھی ہوا، مسلمان بھی ہوا، اور ان کو یہ عزت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بالکل کہہ لیجئے کہ آخری دور میں جا کر ہوتا ہے، تو سیدہ میمونہ جو ہے وہ ویسے بھی عمر میں بھی بہت زیادہ تھی، غالباً کوئی 51 ایئر ایج تھی ان کی، تو 51 سال کی خاتون کے ساتھ جی اچھا، اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اب آپ دیکھیں کہ ان کی عمر 51 سال ہے، 51 سال کی کسی خاتون کے ساتھ کوئی مرد کیسے رغبت کرے گا شادی کرنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے کہ شادی کے وہ مقاصد آپ کے پیش نظر تھے ہی نہیں جن کو مستشرقین نے اٹھایا ہے اور معاذ اللہ عجیب و غریب طرح کے سوالات پیدا کیے۔ تو یہ تجویز حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اس لیے کہ سیدہ میمونہ کی ایک بہن ان کے نکاح میں ہے، 8 بہنیں ہیں، اور ان تمام کے نکاح بڑے خاندانوں میں ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت خالد بن ولید کی والدہ جو ہے وہ بھی حضرت میمونہ کی بہن ہے، اور اسی طرح دیگر بڑے قبائل اور خاندانوں کے اندر ان کی بہنیں شادی ان کی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک نکاح سے بہت سارے قبائل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ رشتہ داری قائم ہو گئی، اور عرب اس چیز کا بہت لحاظ اور خیال کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ حضرت ام حبیبہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، جو حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں، تو آپ سوچئے کہ جیسے یہ نکاح ہوا اس کے بعد کبھی بھی ابو سفیان مسلمانوں کے خلاف، یہ خندق کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد ابو سفیان نے کبھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح سرگرمی نہیں دکھائی، بلکہ بالآخر وہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی اور اپنی اولاد کو اور وسائل کو صرف کیا۔ اور یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو پولیٹیکل اس کے اثرات ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ان شادیوں کے سیاسی اثرات کس طرح مرتب ہوئے۔ مثلا حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ فتح خیبر کے موقع پر یہ گرفتار ہوئی، تو یہودی سردار کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپشن دی کہ چاہو تو میں تمہیں تمہارے خاندان میں واپس بھیج دیتا ہوں، اور چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم چلی جاؤ واپس، اور یا پھر مسلمان ہو کے میرے نکاح میں آ جاؤ۔ تو انہوں نے دوسری آپشن اختیار کی، حضور کے نکاح میں آئیں، اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا سیاسی طور پر کہ غزوہ خیبر کے بعد کبھی بھی یہودی مسلمانوں کے خلاف اس طرح
مار کا آرا نہیں ہوئے، جنگ کے میدان میں نہیں آئے، نہ انہوں نے مشرکین کی اور دیگر اسلام مخالف جتنی بھی قوتیں تھیں ان کی کوئی مدد نہیں کی، سمجھتے تھے کہ ہماری ایک طرح سے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی ہے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا اگر آپ پس منظر دیکھیں تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح کرنا ہے زیادہ ازواج کے ساتھ، تو اس کے مقاصد تعلیمی بھی تھے، تشریعی بھی تھے، سماجی بھی تھے اور سیاسی بھی تھے۔ اگر آپ ان سارے مقاصد کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ سارے سوالات اور اعتراضات جو مستشرقین کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد نکاح فرمانا تو یہ بہت سارے اس کے تقاضے، اس کا منصب رسالت کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہوا، اور دیگر جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمائے ہیں تو اس میں وہ مقصد نہیں ہے جس کی طرف اہل مغرب عام طور پر جس کا پریپوگنڈا کرتے ہیں، حقوق نسواں کے نام سے، آزادی نسواں کے نام سے، عورت کے حقوق کے نام سے۔ ایک آخری بات، اگرچہ اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق ہماری اس بحث کے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مسلمانوں کے نبی نے تو 11 شادیاں کی ہیں اور مسلمانوں کو بھی 4 شادیوں کا حکم ہے، تو اگر مسلمان سماجی اور تہذیبی طور پر دنیا پر غالب آ گئے تو عورت کے حقوق کی پامالی ہوگی، یہ بات بہت اٹھائی جاتی ہے۔ تو اس پر کچھ زیادہ تفصیل سے تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا صرف عرض کروں گا کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو 4 شادیاں کرنے کا حکم نہیں ہے، اجازت ہے، اور اجازت بھی اتنی کڑی شرائط کے ساتھ ہے کہ عملاً دوسرا، تیسرا یا چوتھا نکاح کرنا یہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ کہ اسلام نے جو لفظ استعمال کیا نا وہ عدل کا ہے، کہ ایک سے زیادہ شادیاں تم کر سکتے ہو اگر تم عدل کر سکو، تو یہ عدل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ قریب قریب اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عدل ہمیں کر کے دکھایا، ازواج مطہرات کے درمیان کس طرح اپنے باریاں رکھی ہوئی ہیں، سب کو ٹائم دینا ہے، سب کے پاس بیٹھنا ہے، تو یہ ایک تو عدل ہے۔ اچھا، اگر یہ بڑا مشکل کام تھا تو پھر اسلام اسے منع کر دیتا، منع کیوں نہیں کیا؟ اس کی حکمت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے دین ہے، اور قیامت تک کوئی ایسے سماجی معاشرتی حالات ہو سکتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ نکاحوں کی باقاعدہ ضرورت پڑے، اور وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ بلکہ میرے اشریہ اکیڈمی جس کے زیر انتظام آپ یہ کورس پڑھ رہے ہیں، تو وہاں ہمارے بعض طالب علم ایران سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ سر ہمارے ہاں تو ایک نکاح شاید ہی کسی کا ہو، لوگ دو دو تو عام لوگ نکاح کرتے ہیں، اور 2 سے زائد بھی۔ تو اس کی وجہ انہوں نے جو بیان کی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ایران کی جو مسلسل جنگ عراق کے ساتھ ہوئی، اور پھر رضا شاہ پہلوی کے خلاف جو پاسداران انقلاب نے جو قربانیاں دی، تو تقریباً 15 لاکھ نوجوان ان جنگوں کی نظر ہو گئے۔ آپ خود سوچئے کہ کسی جنگ کے اندر شریک ہونے والے زیادہ تر لوگ ظاہر نوجوان ہی ہوتے ہیں، اور نوجوان اگر مارے جائیں تو آپ خود سوچئے، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہو کہ 15 لاکھ، تو ان میں سے بہت سارے تو شادی شدہ ہوں گے، تو ان کی بیوہ کدھر جائیں گے، اور جو کنوارے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جب اتنی تعداد میں نوجوان جنگ کی نظر ہو جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی اور نوجوان کم ہوں گے۔ تو اسلام نے اس کی گنجائش اس لیے رکھی کہ اگر کسی دور میں کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ایک سے زیادہ نکاح کی گنجائش موجود ہو، نہ یہ کہ سوسائٹی کے اندر ناجائز تعلقات قائم کر کے لوگ ایک انارکی پیدا کریں۔ اس کی بجائے یہ ہے کہ مرد عورت کی ذمہ داری لے اور وہ ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ نکاح کر کے یہ جو عدم توازن ہے اس کو ختم کرے۔ تو اس کو آپ ایک سماجی ضرورت سمجھ لیجیے۔ اس کی اور بھی بہت ساری جہتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی خاندان ایسا ہے جس میں بھائی 2 3 4 ہیں، کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے جوانی میں، پیچھے بیوہ ہے،
وہ بچے بھی ہیں، تو اب وہ کسی اور خاندان میں جائے گی تو بچے رل جائیں گے، تو ان بچوں کو اور اس بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے اگر خاندان میں سے ہی اس کے بھائیوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ کتنا اچھا ہوگا، یعنی عورت بھی محفوظ، بچوں کا مستقبل بھی محفوظ۔ کوئی عورت ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ مرد کے قابل ہی نہیں ہے، تو تب بھی بجائے اس کے کہ اس کو فارغ کر کے بندہ دوسرا نکاح کرے، یہ ہے کہ وہ دوسرا ویسے ہی کر لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو جو ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت دی، تو اس کی سماجی جہت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے کہ جی اگر مسلمان دنیا پر غالب آ جائے تو یہ عورتوں کا استحصال ہوگا، لیکن خود مغرب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے مردوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ عورتوں کو اگر مردوں پر اعتماد نہیں ہے تو مردوں کو بھی عورتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو آوارگی پھیلی ہے اور خاندانی نظام جس انداز میں تباہ ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسلام کی تعلیمات رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پورے چیپٹر کا اس پورے عنوان کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو وہ تمام کے تمام سوالات ختم ہو جاتے ہیں جو مستشرقین کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کے حوالے سے اٹھائے گئے، اور وہ تمام سوالات اور اعتراضات جو ایک سے زیادہ نکاحوں کے حوالے سے خود مسلمانوں کو جو اجازت ہے اس پر اٹھائے گئے ہیں کہ جی اس میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے، اس میں یہ حقوق نسواں اور آزادی نسواں کے تصور کے مغربی تصور کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام طلبہ اور طالبات اس موضوع کو زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سیرت طیبہ پر جو مغرب کی طرف سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں، تو ان میں ایک اہم اعتراض اور سوال جو ہے وہ یہ بھی ہے۔